الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250۔ اور آج ہم پڑھیں گے اس کتاب میں ذبح کرنے کے بارے میں احکام و مسائل۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں باب الذبح، کہ یہ باب ہے جانوروں کو ذبح کرنے کے بارے میں۔ اس میں فرماتے ہیں ہوا ما انہر الدم وفر الاوداج وذکر اسم اللہ علیہ ولو بحجر او نحوہ ما لم یکن سنا او ظفرا۔ ذبح کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل جو خون کو بہائے، یعنی کہ ذبح کرنا ایسے ہو کہ جس سے جانور کا خون جو ہے اچھی طرح نکلے۔ تو ہوا ما انہر الدم، جو خون کو بہائے، وفر الاوداج، اور جو رگوں کو کاٹ دے۔ یہاں پہ اوداج ودج کی جمع ہے، اس سے مراد وہ دو رگیں ہیں جن کے بیچ میں حلق ہوتا ہے۔ تو جو خون کو بہائے اور رگوں کو کاٹ دے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور جس پہ اللہ کا نام لیا جائے، مراد یہ کہ جس پہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے۔ ولو بحجر، چاہے یہ ذبح کرنا کسی پتھر کے ساتھ ہو، او نحوہ، یا اس جیسی کسی اور چیز کے ساتھ ہو۔ مراد یہاں پہ کون سا پتھر ہے؟ دھاری دار، جو تیز ہو، جو چھری کی طرح بن جائے، یعنی کہ جو اپنی دہار سے جانور کو ذبح کرے۔ یہ نہیں کہ پتھر آپ نے جانور کو مارا ہے تو مر گیا ہے، وہ تو مردار ہوگا۔ وہ کیا ہو گیا؟ والموقوذۃ، چوٹ لگ کر مرا ہو جانور، وہ مراد نہیں ہے۔ پتھر سے مراد وہ پتھر جس کو آپ چھری کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ او نحوی، اس جیسی کوئی چیز، مثال کے طور پہ کوئی لکڑی ہے، لکڑی کو اتنی تیز ہے جیسے کہ بانس کی ہوتی ہے، اس قسم کی کوئی چیز۔ ما لم یکن سنن، جب تک کہ وہ دانت نہ ہو، یعنی کہ دانت کے ساتھ ذبح کریں گے تو یہ غلط ہے۔ او ظفرن، اور جب تک کہ وہ کوئی ناخن نہ ہو۔ تو آئیے اس بارے میں جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے دلائل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ شرعی ذبح وہ ہے جس میں آپ جانور کے خون کو اچھی طرح بہائیں اور اس کی رگوں کو کاٹ ڈالیں اور اس کے اوپر بسم اللہ وغیرہ پڑھیں۔ تو یہ جو رگوں کو کاٹنے کا معاملہ ہے، اس کو امام شوکانی نے یہاں پہ شرط کے انداز میں پیش کیا کہ یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ لیکن اپنی دوسری کتاب میں انہوں نے اس موقف سے رجوع کیا ہے، بلکہ ان کی تردید کی ہے جو اس کو شرط قرار دیتے ہیں۔ جو شرط قرار دیتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ ایک ضعیف حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جس کا نمبر ہے 2826 2826، کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شریقۃ الشیطانی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطانی ذبح سے منع کیا ہے۔ وہی التی تذبح، اب شیطانی ذبیحہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ کیسے؟ فیقطع الجلد، اس کی جلد کاٹ دی جائے، کھال کاٹ دی جائے۔ ولا تفر الاوداج، اور اس کی رگیں نہ کاٹی جائیں۔ وتترک، اور اسی طرح چھوڑ دیا جائے حتی تموت، یہاں تک کہ مر جائے۔ تو یہ ذبح کون سا ذبح ہوا؟ شیطانی ذبح۔ اس سے آپ نے منع کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے رگیں کاٹنے کو شرط قرار دینا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
اور جو باقی کہا گیا ہے کہ ذبح وہ ہے جس میں آپ خون اچھی طرح بہائیں اور اللہ کا نام پڑھیں، اور یہ کہ ذبح آپ ایسی چیز کے ساتھ کریں جو تیز ہو، دالی دار ہو، چاہے پتھر ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، لیکن دانت اور ناخن نہ ہو۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ رافع بن خدیج کی حدیث ہے۔ صحابی کے نام کیا؟ رافع بن خدیج۔ حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ، نمبر ہے 5545 5543۔ حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم، حدیث کا نمبر ہے 1968 1968۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، انا لاق العدو غدن، کل ہماری ملاقات ہوگی کس سے؟ دشمن سے۔ ولیست معنا مدا، اور ہمارے پاس کچھ چھریاں نہیں ہیں، کیونکہ دشمن سے ہماری ملاقات ہوگی، جنگ ہوگی، امید ہے اللہ ہمیں فتح دے گا، ان کے جانور ہمارے ہاتھ میں آئیں گے، اور ہمیں بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، لیکن جانور ذبح کرنے کے لیے چھریاں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کہا تھا ما انہر الدم، جو چیز خون کو بہا دے، وذکر اسم اللہ، اور جانور پہ بسم اللہ پڑھ لیا جائے، فکل، اس کو تم کھا سکتے ہو۔ لیس السن والظفر، وہ چیز جس سے آپ جانور کو ذبح کریں گے، خون بہائیں گے، وہ دانت نہ ہو، ناخن نہ ہو۔ وسأحدثک، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ناخن کا کیا معاملہ ہے اور دانت کا کیا معاملہ ہے۔ اما السن فعظم، جہاں تک تعلق ہے دانت کا تو وہ ایک ہڈی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَ الْحَبَشَةِ، اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہے تو یہ ہماری چھری نہیں، حبشیوں کی چھری ہے۔ اس زمانے کے حبشی کافر جو تھے وہ اس انداز سے ذبح کرتے تھے، تو ہمیں کافروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ناخنوں سے جانور کو ذبح کرنا، ہڈی سے، دانت سے، یہ غلط ہے۔ باقی کسی بھی ایسی چیز سے آپ کر سکتے ہیں جو تیز ہو۔ حدیث کے راوی کون تھے؟ رافع بن خدیج۔ وہ کہتے ہیں وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، جنگ ہوئی تو ہمیں مال غنیمت میں اونٹ بھی ملے، بکریاں بھی ملی۔ فَلَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، ان جانوروں میں سے ایک اونٹ باغ کھڑا ہوا، ہمارے قابو میں ہی نہ آئے، پکڑا ہی نہ جائے۔ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، ایک آدمی نے اس کو تیر مارا۔ فَحَبَسَهُ، تو اس عمل نے، تیر مارنے نے، تیر نے اس کو روک دیا، ادھر ہی ٹھہر گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحشی، جیسے جنگلوں میں رہنے والے جانور وحشی ہوتے ہیں، بدکنے والے ہوتے ہیں، انسان کو دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، قابو نہیں آتے، ایسے ہی ان اونٹوں میں سے کوئی نہ کوئی اونٹ ایسا ہوتا ہے جو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بدکنے لگتا ہے، قابو میں نہیں آتا۔ فَإِذَا غَلَبَكُم مِّنْهَا شَيْءٌ، تو جب تمہارے اوپر ان میں سے کوئی بے قابو ہو جائے، فَاصْنَعُوا بِهَا كَذَا، اس کے ساتھ اسی طرح کرو، یعنی کہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ تم چھری کے ساتھ باقاعدہ ذبح کرو، اس کو دور سے تیر مار کے بھی تم ذبح، اس انداز سے اس کو تم ذبح کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہوگا۔ تو اب وہ مسئلہ جو امام شوکانی نے بیان کیا تھا وہ واضح ہو گیا کہ شرعی ذبح کرنے میں بنیادی اہمیت ہے اس بات کی کہ خون بہنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور جس سے آپ ذبح کر رہے ہیں وہ چاہے کوئی پتھر ہو یا کوئی اور چیز ہو، بس تیز دھار والی چیز ہو، لیکن ناخن نہ ہو، دانت نہ ہو، ہڈی نہ ہو۔ اچھا، اس حدیث سے یہ مسئلہ کیسے نکلا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ چاہے پتھر ہو؟ تو یہی حدیث جب ابو داؤد شریف میں آتی ہے تو وہاں پہ یہ الفاظ بھی ہیں کہ افنذبح بالمروہ، کیا ہم ذبح کر سکتے ہیں پتھر کے ساتھ، وشقۃ العصا، اور لاٹھی کے کسی ٹکڑے کے ساتھ، لاٹھی کے کسی پھٹے کے ساتھ۔ تو پھر آپ نے یہی جواب دیا تھا کہ کوئی بھی چیز ہو جو خون کو بہائے۔ اور اس مسئلے میں ویسے ایک اور حدیث بھی ہے،
اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں آتی ہے، اس کا نمبر ہے 2304 2304۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کعب بن مالک کہتے ہیں، یہ وہی صحابی ہیں، کون سے؟ جو تبوک کی لڑائی سے پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کا بائیکاٹ کیا، مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، اور یہ بائیکاٹ 50 دن جاری رہا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی۔ تو یہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری بکریاں سلا پہاڑ پہ چرا کرتی تھیں، ایک دن میری لونڈی نے دیکھا کہ ایک بکری مرنے والی ہے، اس نے جلدی سے ایک پتھر پکڑا اور اس کے ساتھ ذبح کر دیا۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ فی الحال ہم نے اس کا گوشت نہیں کھانا جب تک کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں فتویٰ نہ مل جائے۔ تو آپ کی طرف سے فتویٰ یہ آیا کہ تم اس کو کھا سکتے ہو۔ تو یہاں پہ ذبح کس کے ساتھ کیا گیا تھا؟ پتھر کے ساتھ۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پتھر کرنے والی کون ہے اور ذبح کرنے والی کون ہے؟ عورت۔ تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، قربانی آنے والی ہے، تو مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ عورت کا ذبح کیا ہوا جانور بالکل حلال ہے، جو شریعت مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے ہے۔ شریعت نے کہیں بھی عورتوں کی ذبح کیے ہوئے کو مکروہ یا حرام قرار نہیں دیا۔ ہمارے آج کے درس کا دوسرا مسئلہ کہتے ہیں وَيَحْرُمُ تَعْذِيبُ الذَّبِيحَةِ وَالْمُثْلَةُ بِهَا وَذَبْحُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ وہ جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف دینا، عذاب دینا حرام ہے، اور اس کا مصلح کرنا بھی حرام ہے، اور جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ اب کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ پہلے آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جانور جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کو تکلیف دینا حرام ہے، اس کا مصلح کرنا حرام ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، راوی ہیں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سنتان حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 چیزیں میں نے نبی علیہ السلام سے باقاعدہ یاد کی ہیں۔ آپ نے کہا تھا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اللہ نے ہر چیز پہ احسان کرنے کو واجب قرار دیا ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ جب تم قتل کرو کسی کو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یعنی کہ قاتل کو آپ قتل کرنے لگے ہیں تو اس کو کس طریقے سے قتل کریں گے؟ اچھے طریقے سے۔ تو اس لحاظ سے یہ پھانسی پہ جو لٹکایا جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ قتل کرنے کا برا طریقہ ہے۔ سعودیہ میں کیا ہوتا ہے، تلوار سے گردن اتار دی جاتی ہے، وہ اچھا طریقہ ہے۔ ادھر تلوار لگی اور ادھر اس کی جان نکلی اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی گئی، عذاب نہیں دیا گیا۔ شریعت نے تو جانوروں کو بھی عذاب دینے سے منع کیا، چاہے جائے کہ ہم انسانوں کو عذاب دیں، ان کو تکلیف دیں، ان کو پریشان کریں۔ تو پھانسی کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آپ یا تو اسے تلوار سے قتل کر دیں، جلدی اس کی جان نکل جائے، یا آپ اس کو اسی انداز سے قتل کریں جس انداز سے اس نے قتل کیا تھا، یہ جائز ہے، کیونکہ قصاص جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی کہ جانور کو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَةً، اور تم میں سے کوئی اپنی چھری کو تیز کر لے، یعنی کہ جس نے ذبح کرنا ہے اپنی چھری کو پہلے تیز کرے۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور وہ جانور جس کو ذبح کرنا ہے اس کو راحت پہنچائے، سکون پہنچائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا اچھا دین ہے۔ ان کو تو آج یاد آتے ہیں جانوروں کے حقوق، اسلام نے جانوروں کو یہ حقوق بہت پہلے دیے ہیں، اور اسلام میں اعتدال ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جناب والا گائے کو ہاتھ نہیں لگانا
چاہے وہ بازار میں آ کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے، ان کو ٹکریں مارتی پھرے، سینگ مارتی پھرے، آپ نے اس کو پھر بھی ہاتھ نہیں لگانا، اور یہ کہ آپ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ بھی غلط۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ اس کو یعنی کہ ذبح کرتے ہوئے تکلیفیں دیں، عذاب دیں۔ اب رہ گیا یہ کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرنا، جیسا کہ عیسائی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرنا، جیسا کہ کئی مسلمان کرتے ہیں، جناب علی کے نام پہ ذبح کرنا، جیسا کہ کئی ایسے لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آل بیت سے بہت محبت کرنے والے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، جیسا کہ قبر پرست ایسا کرتے ہیں۔ تو غیر اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا حرام ہے، چاہے غیر اللہ اللہ کا پیارا ہو، اللہ کا محبوب ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی مقدس فرشتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں کسی کی بھی شراکت پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے شیئا، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور رب کے لیے ہی جانور کو ذبح کریں، نحر کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ کہا گیا غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ اس کی پہلی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 173 173 کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے، جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ حرام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اور حدیث کی طرف آ جائیں تو مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1978 1978، راوی ہیں ابو الطفیل۔ ابو الطفیل کون ہے؟ ابو الطفیل عامر بن واصلہ، یعنی کہ وہ صحابی جو صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ کب فوت ہوئے؟ 110 ہجری میں، یعنی کہ 110۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے ایک مہینہ پہلے عشاء کے بعد درس دیا تھا، اور صحابہ کرام سے کہا تھا جتنے لوگ بھی آج زمین پہ موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آئندہ 100 سال کے بعد بھی زندہ رہے، بلکہ 100 سال کے اندر اندر یہ فوت ہو جائیں گے۔ آپ نے درس کب دیا؟ ہجرت کے 11ویں سال، ہجرت کے 11ویں سال، فوت ہونے سے ایک ماہ پہلے فوت ہوئے ہیں آپ کا ربیع الاول میں۔ گویا کہ آپ نے یہ محرم یا ربیع سفر میں کہا ہوگا۔ اور عامر بن واصلہ 110 میں فوت ہو گئے، تو آپ علیہ السلام کی بات درست نکلی۔ تو بہرحال یہ ہے ابو الطفیل عامر بن واصلہ، یہ کہتے ہیں کہ سئل علی، امیر المؤمنین جناب علی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اخصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، کیا نبی علیہ السلام نے صرف آپ لوگوں کو کوئی چیز دی، کوئی علم دیا؟ جیسے آج کل بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور آل بیت کے پاس ایسا علم ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی علیہ السلام نے آل بیت کو کوئی خفیہ علم دیا تھا۔ تو یہی سوال کیا گیا جناب علی سے کہ کیا نبی علیہ السلام نے آپ لوگوں کو خاص طور پہ کوئی چیز دی؟ فقال، تو کہنے لگے، کون؟ جناب علی، ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یعم به الناس کافۃ، نبی علیہ السلام نے ہمیں خصوصی طور پہ ایسی کوئی چیز نہیں دی جو آپ نے باقی لوگوں کو نہ دی ہو، الا ما کان فی قلاب سیفی ھذا، سوائے اس حدیث کے جو میری تلوار کے نیام میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں کون؟ ابو الطفیل، کہ فاخرج صحیفۃ مکتوب فیہا، چنانچہ جناب علی نے ایک ورقہ نکالا جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، ثواب نہیں ملے گا
الٹا لعنتیں ملیں گی. اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے. سارے انبیاء کرام علیہم السلام یہ غیر اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے. فرشتے بھی غیر اللہ ہیں. تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور جناب علی کی بیان کردہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ کی لعنت تو اس پہ جو زمین کے نشان کو چوری کر لے. زمین کی باؤنڈری، زمین کی حد، میری اور آپ کی زمین کے مابین جو باؤنڈری ہے، جو نشانی قائم کی گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے، یہ میری ہے، جو اس کو غائب کر دے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. وَلَعَنَ اللَّهُ مَن لَعَنَ وَالِدَهُ، اور اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والد پہ لعنت کرے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جو کسی مجرم کو پناہ دے، کسی قاتل کو پناہ دے، کسی چور کو پناہ دے، کسی زنا کر کے بھاگ جانے والے کو پناہ دے، یا کسی بدعتی کو پناہ دے. محدث کا ترجمہ اور تفسیر اور شرح علماء کرام کبھی کرتے ہیں بدعتی اور کبھی مجرم، کوئی بھی جرم کرنے والا. تو کسی مجرم کو پناہ دینا جائز نہیں ہے. پولیس تلاش کر رہی ہے کسی قاتل کو اور آپ نے گھر میں چھپایا ہوا ہے، آپ کے اوپر اللہ کی لعنتیں نازل ہوگی. آپ کو تو فرض ہے کہ آپ خود پولیس کو بتائیں کہ قاتل یہاں چھپا ہوا ہے. مجرم کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں ہے. چوری کی یہ پکڑا گیا، حکومت اس کو تلاش کر لی اور آپ نے بنا دی ہوئی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا کیا حرام ہے. وَإِذَا تَعَذَّرَ الذَّبْحُ بِوَجْهٍ جَازَ الطَّعْنُ وَالرَّمْيُ وَكَانَ ذَلِكَ كَالذَّبْحِ، اور جب کسی بھی طریقے سے بوجہن، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے جانور کو ذبح کرنا ناممکن ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو جاز الطعن، تو پھر نیزہ مارنا بھی جائز ہے، والرمی، اور تیر وغیرہ پھینکنا بھی جائز ہے، وکان ذالک، اور یہ چیز پھر کذبھی، ذبح کرنے کی طرح ہو جائے گی. یہ ذبح کرنے کے قیام مقام ہوگی، اور اس کو اس انداز سے جو جانور مرے گا اس کا گوشت کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. اس کی دلیل وہی حدیث جو ہم پڑھ چکے ہیں رافع بن خدیج والی. وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں ہمیں بڑے جانور ملے، بڑے اونٹ ملے، بڑی بکریاں ملی. ایک اونٹ بے قابو ہو گیا، بھاگ کھڑا ہوا، قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو ایک صحابی نے اس کو کیا مارا؟ تیر لگنے سے وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کہا تھا کہ ان جانوروں میں کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو بدکنے والے ہوتے ہیں، جنگلی جانوروں کی طرح. اگر کوئی جانور اس طرح بے قابو ہو جائے تو اس کے ساتھ تم یہی سلوک کرو. اس کا مطلب ہے کہ بے قابو ہو کر بھاگنے والا جو جانور ہے اس کو دور سے تیر ماریں یا گولی ماریں، وہ گولی جو خون نکالتی ہے، اور اس طرح وہ جانور پھر آپ پکڑ لیں تو وہ حلال ہے. وہ کیا ہے؟ حلال. لیکن اگر وہ ابھی تک مرا نہیں ہے تو آپ اس کو ذبح کریں. آج کے درس کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وَزَكَاةُ الْجَنِينِ زَكَاةُ أُمِّهِ، الجنین پیٹ میں موجود بچہ جانور کے، یعنی کہ آپ ذبح کرنے والے ہیں گائے کو، آپ ذبح کرنے والے ہیں بکری کو، آپ ذبح کرنے والے اونٹنی کو، جس کو ذبح کرنے لگے اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے. آپ نے ذبح کیا، وہ بچہ نکلا اور مر چکا ہے، تو اب کیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کس کا؟ بچے کا. تو جواب دیا امام شوکانی نے وَزَكَاةُ الْجَنِينِ زَكَاةُ أُمِّهِ، وہ جانور جس کو آپ نے ذبح کیا ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ذبح کرنا اس کی ماں کو ذبح کرنا ہی ہے. جو آپ نے اس کی ماں کو ذبح کیا تھا وہ سمجھے وہ شرعی طور پہ یہ بھی اس کے حکم میں آ گیا. لیکن اگر وہ زندہ ہے تو پھر آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں.
امام حنیفہ رحمہ اللہ اس جانور کے حلال ہونے کے قائل نہیں ہے. جس کی ماں کو ذبح کیا گیا تو یہ بچہ مردہ نکل آیا، کہتے ہیں یہ حلال نہیں ہے. اب اس مسئلے میں دلائل کیا ہے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 3199 3199، اور حدیث ابو داؤد شریف کی نمبر ہے 2827 2827. راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجنین، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جنین کے حکم کے بارے میں کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے. جنین وہی بتا چکا ہوں پہلے، وہ جانور جس کو آپ ذبح کر چکے ہیں اس کے پیٹ میں موجود جو بچہ ہے. اور یہ سوال کب پیدا ہوگا کہ وہ حلال ہے کہ حلال نہیں ہے؟ جب وہ مردہ ہو. زندہ ہوگا پھر تو آپ اس کو حلال کریں گے، پھر تو حلال ہے ہی ہے. فقال، تو آپ نے کہا کلوہ ان شئتم، تم اس کو کھا سکتے ہو اگر تمہارا دل مانے تو. وقال مسدد، یعنی کہ اس حدیث کو جب امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں تو ان کے اس حدیث میں دو استاد ہیں. ایک تھے امام القعنبی، ان کی بیان کردہ حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. لیکن جب اسی حدیث کو امام مسدد روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول. ہم کون؟ ابو سعید خدری. ہم نے کہا اللہ کے رسول ننہر الناقۃ، ہم اونٹنی کو نہر کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ، اور ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں. وَالشَّاةَ، اور بکری کو ذبح کرتے ہیں. فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، تو ہم اس کے پیٹ میں کیا پاتے ہیں؟ بچہ. أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ، کیا ہم اس کو پھینک دیں یا کھا لیں؟ پھینکنے کا مطلب یہ کہ وہ مر چکا ہے، صحیح ہے نا، اسی لیے کہہ رہے ہیں پھینک دیں. تو کیا ہم اس کو پھینک دیں یا ہم اس کو کھا لیں؟ قال کلوہ ان شئتم، اگر دل مانے تو کھا لو. فإن زکاتہ زکات امہ، اس کی ماں کو ذبح کرنا اسی کے حکم میں اس بچے کو ذبح کرنا بھی ہے. ماں کو ذبح کیا تو یہ بھی حلال ہے. اور اس مسئلے میں ایک دوسری حدیث بھی ہے، ابھی جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی اس کے راوی کون تھے؟ ابو سعید خدری. دوسری حدیث ہے جس کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکات الجنین زکات امہ، کہ جنین جو ماں کے پیٹ میں موجود بچہ تھا جب آپ نے ذبح کیا تو اس کو ذبح کرنا اس کی ماں کو ذبح کرنا ہی ہے. جب اس کی ماں کو ذبح کیا سمجھے یہ بھی شرعی طور پہ ذبح ہو گیا ہے. یہ جابر کے حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے 2828 2828. تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وما ابین من الحی فہو میتۃ، اور وہ گوشت ابینا جس کو الگ کر لیا گیا، کاٹ لیا گیا، من الحی کسی زندہ جانور سے. جانور زندہ ہے اور آپ نے اس میں سے کچھ گوشت کاٹ لیا کہ جناب یہ آج ہم پکائیں گے، اور جانور کو ویسے چھوڑ دیا. جیسے کہ کئی لوگ دمبے کی کیا اتار لیتے ہیں، دمبے کی آخر میں جو لگی ہوتی ہے، جو پیچھے لگی ہوتی ہے جس میں گوشت ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے، کئی لوگ اس کو کاٹ لیتے ہیں. تو شریعت کیا کہتی ہے کہ جو بھی گوشت کسی زندہ جانور سے الگ کر لیا گیا، کاٹ لیا گیا، فہو میتۃ، تو وہ بھی مردار ہے. مردار کیا ہے؟ کون حرام، کون مردار ہے؟ وہ گوشت. جانور تو بھی زندہ ہے، وہ تو مردار نہیں ہے نا، وہ تو حرام نہیں ہے. یہ گوشت جو آپ نے کاٹ لیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ مردار کے حکم میں ہے. اس معاملے میں حدیث کیا ہے؟ اس معاملے میں حدیث وہ ہے جسے روایت کرتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، نمبر ہے 1480 1480. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نمبر ہے 2858 2858. راوی ہے ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ.
کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میتۃ، گوشت کا وہ حصہ جو کسی زندہ جانور سے کاٹ لیا گیا، جانور زندہ ہے تو یہ حصہ کیا ہے؟ مردار ہے، مردار کے حکم میں ہے، حرام ہے ان کے۔ پھر کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَتَحِلُّ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، کہتے ہیں کہ دو طرح کے مردار حلال ہیں۔ ویسے تو اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں حرمت علیکم المیتہ، کہ ہر مردار کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی کہ وہ جانور جو حلال ہیں اگر ان کو شرعی طور پہ ذبح نہیں کیا گیا، خود ہی مر گئے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ بکرا شرعی طور پہ ذبح کیے بغیر مر گیا، گائے کا بچہ شرعی طور پہ ذبح کیے بغیر مر گیا، اونٹنی کا بچہ ذبح کیے بغیر شرعی طور پہ ذبح کیے بغیر مر گیا تو یہ مردار ہے، یعنی کہ حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ۔ لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے مردار حلال ہیں، ودمانی، دو طرح کے خون بھی حلال ہے۔ حالانکہ خون کیا ہے ویسے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ او دمم مسفوحا، کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو خون بہتا ہے یہ حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دو مردار حلال ہیں، دو خون جو ہے وہ حلال ہیں۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ مردار کو حرام قرآن نے قرار دیا تھا کہ حدیث نے؟ قرآن نے، حرمت علیکم المیتہ، سورہ بقرہ بھی سورہ مائدہ بھی۔ خون کو حرام قرآن نے دیا کہ حدیث نے؟ قرآن نے، او دمم مسفوحا حرمت علیکم المیتۃ والدم۔ لیکن اس کے باوجود امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ جناب دو مردار بھی حلال ہیں، دو خون بھی حلال ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جو حلال مردار ہے وہ کیا ہے؟ سمک، مچھلی مردہ ملے حلال ہے، یا زندہ ملی اور آپ نے ذبح تو ظاہر نہیں کیا، وہ فوت ہوگی تڑپ تڑپ کر، وہ حلال ہے۔ والجراد، ٹڈی سے مراد کون سی ٹڈی ہے جی؟ جو کھیتوں پہ حملہ آور ہوتی ہے، لشکر کی شکل میں آتی ہے اور فصل کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، تو یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ بھی کیا ہے؟ حلال ہیں۔ یہ ٹڈیاں آپ کو نظر آئیں گی کہاں؟ جب بارش ہوئی ہو تو آپ کو روشنی کے دائیں بائیں نظر آئیں گی۔ مسجد نبی میں اگر آپ جاتے ہیں تو مسجد نبی کے سین میں جو ستون لگے ہوئے ہیں، تو جب بارش ہوتی ہے تو اس ستونوں کے ارد گرد بھی روشنی کی وہ جو ہوتا ہے لائٹ جو ہوتی ہے اس کے ارد گرد یہ گھوم رہی ہوتی ہیں ٹڈیاں، تو یہ حلال ہیں، مچھلی بھی اور ٹڈی بھی ذبح کیے بغیر ہی کیا ہے؟ حلال ہیں۔ والکبد والطحال، اور جگر اور تلی بھی حلال ہے، یہ بھی خون ہے، جمع و خون، یہ حلال ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا اس میں آ کے کہا جا رہا ہے جناب اس میں سے دو چیزیں حلال ہیں۔ قرآن نے کہا تھا المیت، ان کے ہر قسم کا مردار حرام ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے دو مردار حلال ہیں۔ قرآن نے کہا تھا الدم، خون حرام ہے، دوسری جگہ پہ کہا بہتا ہوا خون، یہاں پہ کہا جا رہا ہے دو خون جو ہے وہ حلال ہے۔ تو پتہ چلا، اور یہ مسئلہ کہاں سے لیا گیا؟ حدیث سے۔ تو پتہ چلا حدیث اور قرآن عمل کرنے کے لحاظ سے، شریعت لینے کے لحاظ سے، عقیدہ سیکھنے کے لحاظ سے، احکام و مسائل معلوم کرنے کے لحاظ سے دونوں ایک جیسا، دونوں کا مرتبہ ایک جیسا ہے۔ ورنہ کہنے والا کہے گا کہ قرآن نے کہہ دیا مردار حرام ہے، آپ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ دو مردار حلال ہیں، تو حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہو گیا، ہم حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ یہ اس کا درجہ قرآن سے نیچے ہے۔ حدیث کو قرآن کی روشنی میں پرکھا اور دیکھا جائے گا، تو ہم نے جب اس حدیث کو قرآن کی روشنی میں چیک کیا تو یہ تو قرآن کی مخالفت کر رہی ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں لیں گے، مچھلیاں ساری حرام۔ جبکہ درست موقف کیا ہے کہ جو حدیث صحیح ہے، ثابت اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اس حدیث کا مقام و مرتبہ اور قرآن کی آیت کا مقام و مرتبہ شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے ایک جیسا ہے، برابر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث، یہ نہیں کہتے قرآن اور پھر حدیث،
ہم قرآن و حدیث والے ہیں، قرآن اور پھر حدیث والے نہیں ہیں۔ البتہ تلاوت کرنے کے لحاظ سے قرآن آگے۔ اچھا، اب یہ دلیل دیکھیں، حدیث دیکھیں جہاں سے یہ مسئلہ لیا گیا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، نمبر ہے 3314 3314، اور اس کو امام دارقطنی، امام احمد، امام بہقی وغیرہ بھی روایت کرتے ہیں۔ راوی ہے عبداللہ بن عمر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احلت لکم المیتتان ودمان، تم لوگوں کے لیے دو مردار اور دو خون حلال قرار دیے گئے ہیں۔ فاما المیتتان فالحوت والجراد، جہاں تک تعلق ہے دو مردار کا، اس سے مراد مچھلی اور ٹڈیاں۔ واما الدمان، جہاں تک تعلق ہے دو طرح کے خون کا، فالکبد والطحال، اس سے مراد جگر ہے جانور کا اور تلی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آخری مسئلہ آج کے درس کا، امام شوکانی کہتے ہیں وَتَحِلُّ الْمَيْتَةُ لِلْمُسْتَرْ، مردار حلال ہے اس آدمی کے لیے جو مجبور ہو، بھوک سے مرنے والا ہو۔ کیا دلیل ہے جی؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 119 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، سوائے اس کے جس چیز کے کھانے پہ تمہیں مجبور کر دیا جائے، تم مجبور ہو جاؤ، بھوک سے مرنے کی وجہ سے مردار کھا رہے ہیں اور کوئی چیز ہے نہیں، میسر ہی نہیں، مردار آپ کے پاس پڑا ہوا ہے کوئی، تو کیا جان بچانے کے لیے تھوڑا سا مردار کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اتنا کو مردار جس سے جان بچ جائے، مرنے سے محفوظ ہو جائے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ انعام کی آیت بتا چکا الا ما اضطررتم الیہ، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فإن اللہ غفور رحیم، جو کیا ہو جائے، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے لیکن گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ، اس کو مردار کھانے کا شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، مجبوراً کھا رہا ہے جان بچانے کے لیے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو یہ تھے وہ مسائل جو ذبح کرنے کے لحاظ سے امام شوکانی نے ذکر کیے ہیں۔ اس میں ایک دو چیزیں بس قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف مسلمان کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے، بلکہ یہودی اور عیسائی ذبح کرے تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، جن کو کتاب دی گئی ہے، تورات و انجیل دی گئی ہے، ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن یہ یہودی عیسائی ذبح کرتے ہوئے اگر صاف صاف غیر اللہ کا نام پڑھیں گے تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہے۔ وہ تو مسلمان بھی ذبح کر رہا ہو غیر اللہ کے نام لے تو تب بھی حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ چلے کہ جانور کسی یہودی نے ذبح کیا ہے، کسی عیسائی نے ذبح کیا، کرسچن نے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کیا پڑھا تھا، تو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہم اس معاملے میں تفتیش اور پڑتال کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہمارے سامنے اس نے صاف صاف کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، یا کسی بااعتماد آدمی نے ہمیں بتا دیا ہے تحقیق کیے بغیر ہی، تو پھر وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کرنٹ لگا کے جو ذبح کرتے ہیں، اگر کرنٹ اتنا ہلکا لگایا گیا ہے کہ جانور ہوش میں ہے اور پھر آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، تو پھر یہ جانور آپ کے لیے اس کا گوشت حلال ہے۔ اگرچہ کرنٹ لگانا نہیں چاہیے، یہ تکلیف دینا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کرنٹ بہت تیز لگایا گیا ہے اور کرنٹ کی وجہ سے جانور ہو چکا ہے مردہ اور آپ بعد میں چھری چلا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو مر چکا ہے پہلے، یہ مردار ہے، یہ حلال نہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام و مسائل اسی طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔